اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد نمبر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء اشیاء کی جو تعلیم دی وہاں اس کا بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھلائے۔ علماء متقدمین میں اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا تمام اشیاء کے نام سکھلائے یا چند ایک کے بعد کے نزدیک تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور یہ وہی نام ہیں جن کے ذریعے لوگ اشیاء کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مثلا انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، گدھا اور انہی سے ملتے جلتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت مبارکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سورہ بقرہ آیت نمبر 31، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی، خواہ وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی۔ ایک اور انداز میں ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ خوشی اور مسرت کے اوقات کے بول اور جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی، خواہ وہ آواز معمولی ہو یا زیادہ۔ حضرت مجاہد سے کلوہا کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایک اور انداز سے مجاہد سے ہی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ اونٹ، گائے، بکری کا نام بھی سکھایا۔ قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر، یہ فلاں اور یہ فلاں ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ ایک اور جگہ قتادہ ہی سے روایت ہے کہ جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس آدم علیہ السلام نے مخلوق میں سے ہر صنف کا نام بتایا اور اسے اس کی جنس کی طرف منسوب کیا۔ حسن اور قتادہ سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ گھوڑا ہے اور یہ خچر، یہ اونٹ ہے اور یہ جن اور یہ جنگلی جانور ہے۔ اس کے علاوہ ہر نام کی لکھائی کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ بعض متقدمین کا خیال ہے کہ صرف چند اشیاء کا علم دیا گیا، مگر ان میں بھی ان چند اشیاء کے یقین میں اختلاف واقع ہے۔ ایک فریق کے مطابق فرشتوں کے نام مراد ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے، جیسا کہ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اسماء سے مراد فرشتوں کے نام ہیں۔ دوسرے فریق کے مطابق اس سے مراد اولاد آدم کے نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کے نام بتلا دیے تھے، جیسا کہ ابن زید سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد ان کی اولاد کے نام ہیں۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تو ان کی اولاد کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ یہ اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ایسے کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ بالفاظ دیگر فرشتوں نے اپنا استحقاق جتلایا کہ اگر آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں، کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی اور نائب ہوگا تو وہ زمین میں فساد اور خون خرابہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی اگر میں تم میں سے کسی کو خلیفہ بناؤں تو تم میری اطاعت و تسبیح و تقدیس بیان کرو گے اور نافرمانی سے بچو گے، اور اگر کسی اور کو خلیفہ بنا دیا تو بقول تمہارے وہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، کیونکہ اگر تم ان چیزوں کا مشاہدہ و معائنہ کرو گے
اور تمہیں ان کے نام معلوم نہ ہوئے تو تم ان کے متعلق میرا حکم بجا نہ لا سکو گے، اور جب حکم ہی سمجھ میں نہ آیا تو اطاعت و عمل کیسے ممکن ہوگا؟ اور یہی تمہارے استحقاق کی بنیاد ہے جو گر پڑی ہے، لہذا تمہارا دعوی استحقاق باطل ٹھہرا۔ اور اگر تمہارے علاوہ کسی ایسے کو خلیفہ بناؤ جو بالفرض تمہاری نظروں سے غائب اور اوجھل ہو اور تم انہیں نہ دیکھ سکو، تو تم اس کے بارے میں خبر کیسے دے سکتی ہو کہ انہوں نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا؟ اس لیے تمہارے دعوے کی دونوں ہی شکیں باطل ٹھہری۔ نہ تمہارا اپنے متعلق دعوی استحقاق درست ہے اور نہ ہی دوسروں کے متعلق خون خرابہ اور فساد برپا کرنے کا حکم لگانا درست ہے۔ فرشتوں کو ہر اعتبار سے لاجواب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام گفتگو فرمائی تاکہ انہیں اپنے دعوے کی سچائی معلوم ہو سکے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان کنتم صادقین کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ضحاک ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ ان کنتم صادقین کا مطلب ہے کہ ان کنتم تعلمون، یعنی اگر تم علم رکھتے ہو کہ میں کس کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ اس لیے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا فرمائی تو فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا رب جو چاہے کرے، جو چیز بھی پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل نہیں ہو سکتی۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں ہر چیز کا علم سکھایا تو ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش فرمایا اور فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل مخلوق پیدا نہیں کر سکتا، یعنی فرشتوں نے اللہ کو مجبور سمجھ لیا۔ اس دعوے کے ابطال کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ حضرت قتادہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ فرشتے کہنے لگے کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ یہ بات فرشتوں نے اس لیے کہی کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فساد اور خون خرابے سے زیادہ اور کوئی عمل ناپسندیدہ نہیں، اور اپنے متعلق کہنے لگے کہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس بیان کرتے ہیں، گویا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو زیادہ فضل اور بزرگی والا گردانا اور خلافت کا مستحق قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ جو میں پیدا کروں گا ان میں انبیاء و رسل، صالحین اور اہل جنت بھی ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع کی تو فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ صاحب عزت و عظمت اور صاحب علم و فضل کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے فرشتوں کو آزمایا اور ان کا امتحان لیا۔ بے شک ہر مخلوق کو آزمایا جاتا ہے۔ نیز یہ حکم فرمایا ایتیہ توان او کرہن قالتا آتینا طائعین، سورہ حامیم سجدہ آیت 11۔ وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، دونوں نے کہا ہم آ گئے وجود میں فرمانبرداروں کی طرح۔ حسن قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنی رائے پیش کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک علم سکھایا اور دوسرا علم ان سے بچا لیا اور وہ آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ پس فرشتوں کو جو علم سکھایا گیا تھا اس کی بنیاد پر کہا کہ آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ نیز فرشتے اس علم کی وجہ سے ہی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گناہ خون بہانے سے بڑھ کر نہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم آپ کی پاکی و تعریف بیان کرتے اور آپ کی بزرگی کے گن گاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام شروع کی تو فرشتے آپس میں چیمن گویاں کرنے لگے کہ ہمارا رب جو چاہے پیدا کرے،
لیکن ہم سے زیادہ معزز اور صاحب فضل مخلوق پیدا نہ کرے گا۔ لہذا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی اور ان میں روح پھونکی گئی تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس بات کو جان گئے کہ وہ اس تخلیقی نوع سے بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضرور کہا کہ ہم اگرچہ اس سے بہتر نہیں مگر علم میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے قدیم ہیں اور اس سے قبل بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے آدم علیہ السلام کو علم نہ ہوگا۔ پس جب انہیں اپنی علمی برتری کا ذوم ہوا اور وہ خود پسندی کا شکار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی گھڑی آن پہنچی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھایا۔ پھر فرشتوں کے سامنے اشیاء کو لایا گیا اور حکم ہوا کہ بھلا ان کے نام تو بتلاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ میں تم سے بڑھ کر صاحب مخلوق تخلیق نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنتے ہی فرشتوں کی ساری جماعت توبہ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ در حقیقت مومن ہی گھبرا کر توبہ کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے اور ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے، بے شک آپ بھی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 32 سے 33۔ یعنی آسمان اور زمین کا غیب جاننا اصل میں فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارا رب ہم سے بڑھ کر صاحب مکرم اور صاحب علم مخلوق پیدا نہ کرے گا، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ خچر، یہ اونٹ ہے، یہ جن اور یہ وحشی ہے، اور ہر چیز کا ایک نام دیا اور ان پر ایک امت پیش کی گئی۔ اور آیت میں جو یہ کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یہ دراصل فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور جس کچھ چیز کو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ یہ سارا ان کی باہمی گفتگو کی طرف ہے کہ ہم اس سے بہتر اور زیادہ علم والے ہیں۔ ربیع بن انس انہی آیات کی تفسیر میں رعایت کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے اس کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ فرشتوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آج سے آدم علیہ السلام کو ان پر فضیلت دی گئی ہے اور تمام اشیاء کا علم انہیں سکھایا گیا ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب وہ جواب سے عاجز ہو گئے تو فرمایا کہ جس چیز کو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں اور جس چیز کو ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ یہاں ظاہر کرو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا کہ کیا آپ ایسی کو خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور جس کو چھپاؤ سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے بڑھ کر معزز اور صاحب علم مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائے گا۔ بس فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو ان پر علم و فضیلت میں فوقیت دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔